جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم اپنے یوٹیوب چینل گمنام ہسٹوریکل فیکٹ میں قرآن سیریز کے اندر قرآن کے پاروں کا سمجھنا اور انہیں پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج ہم جس پارے پر بات کریں گے وہ ہے قرآن کریم کا پارہ نمبر 9۔ جی ہاں، آج ہم پارہ نمبر 9 پر بات کریں گے جس کے اندر دو صورتیں ہیں، سورہ آراف اور سورہ انفال۔ سورہ آراف جو ہے اس کا یہاں پر جو ہے تکمیل ہوتی ہے، اور سورہ انفال کا جو ابتدائیہ حصہ ہے اس پارے کے اندر وہ اس کا حصہ ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اللہ رب العزت کے کیا فرمان، کیا ارشادات ہیں اس پارے کے اندر، ان دو صورتوں کے اندر۔ اس کے اندر سب سے پہلا جو ایک بڑا موضوع، بڑا ٹاپک بنتا ہے وہ ہے اللہ کی نافرمانی کا انجام بتایا گیا ہے۔ اس پارے کے اندر جو 9واں پارہ ہے اس کے اندر اللہ رب العزت کی نافرمانی کا جو ہے وہ انجام بتایا گیا ہے۔ جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں انہیں دنیا کے اندر بھی عذاب ہوگا، اور کل قیامت کے دن بھی ان کو جو ہے وہ عذاب کا مستحق ٹھہرایا گیا ہے۔ پھر کئی قومیں جو ہیں وہ سرکشی کی وجہ سے تباہ ہوئیں، یہ بھی بتایا گیا قرآن کریم میں مثالیں دے کر۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا فَأَخَذْنَهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ہم نے ان کو پکڑا ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے۔ جی ہاں، پہلی قوموں کا مثال دے کے پھر کہا کہ ہم ایک رب کہتا ہے کہ میں نے خود ان کو پکڑا، کس لیے؟ ما یکسبون، یہ جو وہ یہ کرتے تھے ان کی وجہ سے پکڑا ہے، اس لیے آپ کے اعمال پر پکڑ ہوگی۔ اس کے بعد جو دوسری بڑی مثال یا دوسرا بڑا ٹاپک اگر اس پارے کے اندر جو سورہ اعراف کے اندر آتا ہے وہ ہے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ بتایا ہے۔ اس پر بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی گئی ہے، جیسا کہ موسیٰ کو فرعون اور اس کی قوم کے لیے جو تھا وہ ایک ہدایت بنا کر بھیجا، یہ بتایا گیا ہے قرآن کریم کے سورہ اعراف کے اندر۔ پھر یہ بتایا گیا ہے کہ فرعون اور اس کے درباریوں نے جو تھا وہ تکبر کیا، پھر جٹلایا، جس کی وجہ سے ان پر کئی عذاب بھی آئے۔ پھر بالآخر جو تھا وہ موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو جو تھا وہ نجات ملی اور فرعون کو غرق کر دیا، یہ والا بتایا گیا۔ اللہ رب العزت واضح طور پہ سورہ اعراف کے اس حصے میں قرآن کریم کے 9ویں پارے میں واضح طور پر فرماتے ہیں فَأَغْرَقْنَهُمْ هِيَ فَأَغْرَقْنَهُمْ عَلَيْهِمْ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، پھر ہم نے انہیں غرق کر دیا، دریا میں غرق کیا کیونکہ انہوں نے ہمیں جھٹلایا تھا۔ پھر اسی طریقے سے جو تیسرا بڑا ٹاپک جو سورہ اعراف کی اس سورت اس 9ویں پارے کے اندر جو حصہ بتایا گیا ہے وہ ہے بنی اسرائیل کے حالات بتائے گئے ہیں۔ جی ہاں، بنی اسرائیل نے کئی مرتبہ سرکشی کی، کئی بار انہوں نے اللہ کی نعمتوں کو جو تھا وہ جٹلایا، کئی بار انہوں نے ناشکری کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سرکشی کے اللہ کے احکامات کی جب خلاف ورزی ہوئی تو پھر اللہ بتاتا ہے کہ اللہ نے مختلف انہیں آزمائشوں کے اندر مبتلا کیا تاکہ وہ جو تھے وہ سیدھے راستے پر آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ کا واضح طور پر اس سورہ اعراف کے اندر واضح حکم ہے وَإِذَا نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ، حتیٰ کہ ہم نے ان پر جو تھا ایک پہاڑ جو تھا، جبل کہتے ہیں پہاڑ کو، ہم نے ان کے اوپر پہاڑ کو بلند کر دیا کہ وہ جو ہے ایک عذاب کی شکل میں پہاڑ بھی ان پر کھڑا کر دیا تھا۔ اس لیے وہ چوتھا جو بڑا اس کے اندر ٹاپک سورہ اعراف پارہ نمبر 9 میں بنتا ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی عظمت بتائی گئی ہے۔ جی ہاں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بتایا گیا کہ یہ جہانوں کے لیے رحمت ہے، یہ ایک شخص کے لیے یا ایک امت کے لیے نہیں۔ قرآن پر جو تھا وہ عمل کرنا یہ بتایا گیا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو انکار کرے گا وہ منافقت کرے گا، یا وہ جو اس کے پر ایمان نہیں لائے گا، اللہ کے رسول پر اور اللہ پر ایمان نہیں لائے گا، وہ کل جو ہے وہ قیامت کے دن اس پر سخت عذاب کیا جائے گا۔ پھر اس کے اندر جو پانچواں ٹاپک ہے وہ قیامت کے روز اعمال کا حساب کتاب بتایا گیا، وہ کیسا ہوگا؟ بتایا گیا کہ ہر انسان کے اعمال کا حساب رکھا گیا ہے، پھر اعمال تو تولے جائیں گے۔ جی ہاں، قرآن کریم کے اندر واضح طور پر ارشاد ہوتا ہے کہ کل جو ہے آپ کے اعمال تولے جائیں گے، وزن کیا جائے گا، اور جو عمل بھاری ہوگا، جس کا نیک عمل بھاری ہوں گے وہ جنت میں جائے گا، اور جس کا نیک عمل بھاری نہیں ہوگا وہ کل دوزخ میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں واضح طور پر ارشاد فرماتے ہیں فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ وزن کیے جائیں گے آپ کے اعمال، اور پھر جن کے زیادہ ہوں گے وہی لوگ مفلحون ہوں گے، فلاح پائیں گے۔ اسی طریقے سے جو قرآن کریم کے اس پارہ نمبر 9 کا دوسرا حصہ ہے وہ دوسرا حصہ سورہ انفال پر مشتمل ہے۔ تو اس کے اندر سورہ انفال کا جو ابتدائیہ حصہ ہے وہ غزوہ بدر پر مشتمل ہے۔ غزوہ بدر اور اللہ کی مدد پر بتایا گیا ہے کہ وہ کیسی ہوئی۔ بدر کا تفصیلی ذکر ہے کہ مسلمان تعداد میں کم تھے لیکن اللہ نے پھر بھی فتح دی۔ پھر یہ بھی بتایا کہ اللہ نے مسلمانوں کے دلوں کے اندر جو تھا وہ سکون نازل کر دیا تھا، اور فرشتوں کے ذریعے اللہ نے مدد کی۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کریم کے 9ویں پارے کے سورہ انفال کے ابتدا میں یہ بتاتے ہیں اس تستعینوا بکم فاستجاب لکم، یعنی ہم نے ان کی مدد کی اور پھر وہ کامیاب ہوئے۔ اسی طریقے سے سورہ انفال کا جو دوسرا موضوع جو اس پارے نمبر 9 کے اندر بنتا ہے وہ ہے اللہ کی نصرت اور فتح کی جو حقیقت بتائی گئی۔ بتایا گیا کہ فتح کا دار و مدار ہتھیاروں پر نہیں ہوتا، یہ اللہ کی نصرت ہے، اللہ کی مدد سے آنے کے بعد ہی یہ سب کچھ ہوا، اور جو دین پر ثابت قدم رہے وہی جیتتا ہے۔ اللہ کا واضح طور پہ سورہ انفال میں یہ فرمان ہے۔ اللہ نے فرمایا وما
नसर इल्ला मिन इंदल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से होती है जीत जिसको भी मिले। फिर तीसरा जो बड़ा टॉपिक सूरह अनफाल पारा नंबर 9 में आता है वो जहाद और माल गनीमत पर एक तफसीली रोशनी डाली गई कि जहाद की फजीलत उस पर बताया गया कि ये क्या है। फिर माल गनीमत की तकसीम करने के काम बताए गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़ेह तौर पर फरमाया कि वालमू अन्नमा गनिमतुम मिन शैइन फ अन्ना लिल्लाह खम्स, यानी उसके अंदर जो पांचवा हिस्सा है वो अल्लाह के लिए वक़्फ़ कर दें, और बाकी जो चीज़ें हैं आप अगर माल गनीमत पाएँ तो ये लाज़म है कि इस तरीके से हिस्सा डालें। इसके बाद जो चौथा बड़ी बात इसके अंदर सूरह अनफाल में बताई गई कि दुश्मनों के मुकाबले के अंदर साबित कदम रहना बड़ा ज़रूरी है। अल्लाह ने वाज़ेह तौर पर इस चीज़ का सूरह अनफाल के अंदर ज़िक्र किया कि दुश्मन की तादाद खाए कितनी भी हो जाए, आप मुसलमान जो हैं अगर आप सब्र करें तो आप अल्लाह पर भरोसा रखें तो आपको कामयाबी होगी। अल्लाह का यहाँ तक फरमान है अय्यकुन मिनकुम इशरून साबिरून यगलिबू मिअतैन, अगर आप 20 लोग भी होंगे तो आप 200 पर भारी होंगे। खैर नतीजतन इस पूरे पारे का मुख्तसरन खुलासा ये बनता है कि अल्लाह की नाफरमानी का अंजाम बड़ा तबाही बर्बादी है। मूसा और फिरौन के वाक़े से मालूम होता है कि जुल्म और तशद्दुद की हुकूमत या जुल्म और तशद्दुद हमेशा कायम नहीं रहता। क़यामत के दिन जो है अमाल का दारोमदार होगा, अमाल का वज़न होगा, नेक अमल भारी होंगे। फिर बदर वाक़या बताया गया। फिर मोमिनों के साथ अल्लाह की मदद और अल्लाह की इस्तकामत के पर जो है वो अल्लाह की कुर्ब मिलती है। हमेशा फ़तह वही शख्स पाता है हमें जो अल्लाह पर भरोसा रखता है, और कामयाबी भी उसी के मुकद्दर में होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको कुरान करीम का पारा नंबर 9 को समझने और इस पर अमल करने की तौफीक बख्शे। आमीन।